صدیق اکبر نے قوم کو عطا فرمایا ہے، جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سکھایا ہے، جس پہ سیدنا عثمان غنی نے چلایا ہے، جس پہ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو ترغیب دلائی ہے، جس کی خاطر سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان قربان فرمائی ہے، اور جس کی خاطر سیدنا امام حسین امام علی مقام شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 72 تن کی قربانی عطا فرمائی ہے۔ تو یہ وہ رشتہ ہے کہ جس کی طرف ہمیں بریلی کے تاجدار نے ترغیب دلائی ہے، یہی وہ ایمان ہے کہ جنہوں نے ہمیں یہ رستہ دکھایا ہے۔ آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم امام احمد رضا خان کا نام کیوں لیتے ہیں؟ بھلا امام احمد رضا سے شاید کوئی ہمارا خونی رشتہ ہے، شاید کوئی ہماری رشتہ داری ہے، شاید کوئی تعلق واسطہ ہے۔ میں کہتا ہوں بلکہ ہمارا جو رشتہ ہے وہ اس سے بھی بڑھ کے رشتہ ہے کہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں محبوب کا دین سکھایا ہے، تو ایمان سے بڑھ کے وہ رشتہ ہو کون سکتا ہے؟ تو اس لیے ہمارا اس سے بھی بڑھ کے مضبوط اور مستحکم عقیدہ ہے، اور یہ رشتہ اتنا مضبوط رشتہ ہے، تو اس وجہ سے آج ہم جہاں بھی بیٹھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم ہیں بریلی والے، ہم آج امام احمد رضا خان کے اس لیے نعرے لگاتے ہیں۔ آج 100 سے زائد سال کا عرصہ بیت چکا ہے، اس عرصے میں اور بھی بہت سے لوگ گزرے ہیں، اور بھی کتنے ہیں، ان کے نام کوئی کیوں نہیں لیتا ہے؟ اعلیٰ حضرت کا نام ہی کیوں لیا جاتا ہے؟ اس واسطے کہ امام اہل سنت نے جو دین کا کام کیا ہے، کسی اور نے اگر ایسا کیا ہوتا تو اس کو بھی لوگ یاد رکھتے، کیونکہ رب کا فرمان ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ فرمایا کیا میرے محبوب کے غلاموں، تم جتنے بھی ہو، لیکن ہو ایمان والے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لے آئے، عامل الصالحات، نیک اعمال کیے، تو پھر کیا ہے؟ سیجعل لهم الرحمن ودا۔ فرمایا ایمان لانا تمہارا کام تھا، نیک اعمال کرنا تمہارے ذمہ تھے، اب تمہاری رحمت لوگوں کے دلوں میں ڈالنا یہ رب وحدہ لا شریک کا کام ہے، یہ رب کا وعدہ ہے، اور قرآن میں آیا ہے، اور رب جلال کے محبوب نے ہم تک پہنچایا ہے، صحابہ کرام نے محبوب سے سن کے ہمیں سنایا ہے، تو ہم نے اسے پڑھ کے لوگوں کو بتایا ہے۔ ارے یہ بات کوئی عقیدہ نہیں ہے کہ ہم نے کسی اپنے بابے سے سن لیا ہو، یا ہم نے کسی چلتے پھرتے ریڈی والے سے کوئی کسی کہانی کو سے قصہ کو سے سن لیا ہو۔ یہ تو قرآن نے ہمیں عطا فرمایا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ رحمان نے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ جس نے نیک عمل کیے ایمان لانے کے بعد سیجعل لهم الرحمن ودا، تو پھر رحمان کا ایک کام ہے کہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت کو پیوست فرما دے۔ تو آج جو ہم اعلیٰ حضرت کے نعرے لگاتے ہیں تو اس پہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، کوئی کمال نہیں ہے ہمارا، یہ تو رب ذوالجلال کا وہ عطا کرتا ملکہ قرآنی ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ اے میرے محبوب کے غلاموں، جس نے بھی ایمان قبول کیا، میرے محبوب کو آخری نبی مان لیا، اس کے بعد نیک اعمال کیے، تو میں رب وعدہ کرتا ہوں کہ اس کی محبت کوئی سینہ ایسا ہو ہی نہیں کہ جس میں میں نہ ڈال دوں۔ میں دو باتیں ہیں، ایک ہے جس نے ایمان لایا اور نیک اعمال کیے، تو رب کا یہ وعدہ ہے، رب نے اس کی محبت ڈالنی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جس نے ایمان لایا اور نیک اعمال کیے، اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالنی ہے، لیکن رحمان نے جب محبت ڈالنی ہے تو رحمان کس کے دل میں ڈالے گا؟ منافقوں کے دل میں ڈالے گا، ایمان والوں کے دل میں ڈالے گا۔ ایمان والوں کی محبت ایمان والوں کے دل میں ہوگی۔ انبیاء کرام علیہ السلام آئے، بنی اسرائیل کے کتنے ہی انبیاء تھے کہ جن کو انہوں نے معاذ اللہ شہید کر دیا۔ رب ذوالجلال نے قرآن میں ارشاد فرمایا کیا بنی اسرائیل تم نے انبیاء کو معاذ اللہ ناحق شہید کیا ہے؟ انہوں نے شہید کیا۔ کیا انبیاء کرام علیہ السلام سے بڑھ کے بھی اللہ کے ہاں کوئی محبوب ہو سکتا ہے کہ جس کی محبت اللہ لوگوں کے دلوں میں ڈالے؟ یقیناً امتی چاہے وہ ہمارے محبوب علیہ السلام
کی امت میں سے ہی کیوں نہ ہو، کتنا بڑا امتی کیوں نہ ہو، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ہو کہ جن کو تمام انبیاء کے بعد ہم افضل البشر مانتے ہیں، سب سے افضل مانتے ہیں، وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ہوں، یا حضرت سیدنا عمر فاروق ان کے بعد ہوں، یا ان کے بعد سیدنا عثمان غنی ہو، یا ان کے بعد سیدنا مولا علی ہو، یا امام حسن ہو، امام حسین ہو، کوئی بھی ہو، ان میں سے بھی کوئی بھی کسی نبی سے افضل نہیں ہو سکتا، کسی نبی سے زیادہ رب العالمین کی بارگاہ میں محبوب نہیں ہو سکتا۔ تو ان انبیاء کو جنہوں نے شہید کیا، تو کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ شہید کرنے والوں کے دلوں میں ان انبیاء کی محبت تھی؟ ہرگز نہیں تھی۔ تو کیا رب نے جو اس امت سے وعدہ کیا ہے وہ رب کے نبیوں سے وہ وعدہ نہیں ہے؟ رب کے نبیوں سے بھی ہے، کیونکہ رب کے نبی تو ہر نبی یہ تمنا کرتا رہا کہ مجھے بھی محبوب کی امت سے ہونے کا شرف حاصل ہو جائے، وہ بھی محبوب کی امت میں شامل ہے۔ تو اس واسطے وہ بھی محبوب تھے اور ان کی محبت بھی رب نے لوگوں کے دلوں میں ڈالی ہے، لیکن ڈالی اس کے دل میں ہے کہ جس نے اپنے دل کو صاف کیا ہے، رب الجلال نے اس کے دل میں ان کی محبت کو ڈالا ہے، اور جنہوں نے ان کو شہید کیا نہ حق، تو اب ان کے دل میں رب نے محبت نہیں ڈالی ہے، کیونکہ وہ تو مومن تھے ہی نہیں، منافق تھے۔ تو اس لیے معلوم یہ ہوا کہ رب کا جو وعدہ ہے سیدنا الرحمن ہوتا کہ رحمان اپنے نیک بندوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا، اس سے مراد وہی لوگ ہیں جو رحمان کے پسندیدہ ہیں، کہ اپنے پسندیدہ لوگوں کی محبت رب اپنے پسندیدہ لوگوں کے دلوں میں ہی ڈالے گا، جو ہو ہی نہ پسندیدہ ان کے دل میں کیسے ڈالے گا؟ اب ہمارا ہی میرا اگر کوئی دوست ہو اور کسی شخص کو میں پسند نہیں کرتا، مثال کے طور پہ میں اس کے خلاف ہوں، تو کیا میں چاہوں گا کہ میرے یار کی دوستی اس سے بھی ہو جائے؟ جب میں نہیں چاہتا، میرے اندر اتنی غیرت ہے تو رب کی غیرت کتنی بڑی ہے؟ تو رب العالمین گوارا کرے گا کہ میرا جو یار ہے، میرا جو محبوب ہے، اس کی یاری میرے دشمن سے ہو جائے؟ ہرگز نہیں، رب گوارا نہیں کرتا۔ تو اس لیے آج امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے جو عقیدہ اور عقیدت امت کو عطا فرمائی ہے، تو اس سے آج یہ درس حاصل کرتا ہے کہ رب الجلال اپنے نیک بندوں کی محبت کو نیک سینوں میں منتقل فرماتا ہے، اور جس سینے میں رب کے نیک بندوں کی محبت نہ ہو وہ سینہ کبھی نیک ہو نہیں سکتا ہے۔ یہ رب کے قرآن کا فیصلہ ہے۔ تو اس لیے آج ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ ہمارے اگر سینوں میں داتا حضور کی محبت موجود ہے تو رب الجلال نے ہم گناہگاروں کو بھی نیک سینہ عطا فرمایا ہے۔ یہ ہمارا کمال نہیں ہے، لیکن رب کا انعام تو ہے نا۔ اور اگر ہماری محبت آج امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی سے ہے تو اس وجہ سے ہے کہ رب الجلال نے ہمارے سینوں کو اس محبت کے لیے پسند فرما لیا ہے۔ تو جس کا سینہ رب کا پسندیدہ سینہ بن جائے اس کا سینہ تو پھر مدینہ ہی مدینہ بن جاتا ہے۔ تو یہ محبت آج پیر سید منظور حسین شاہ بخش قادری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی محبت منظور کلونی میں اور کوئی لوگ نہیں ہے، چودھری بھی ہے، ملک بھی ہے، رانے بھی ہے، ڈوگر بھی ہے، جٹ بھی ہے، ساری برادریاں موجود ہے، لیکن کسی اور کی محبت اس طرح سے کیوں رہی ہے؟ اس وجہ سے رہی ہے کہ جو کام سید منظور حسین شاہ بخش قادری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے، ان میں سے اور کسی نے ایسا کام نہیں کیا۔ تو اس وجہ سے رب نے جو کمال کو عطا فرمایا ہے وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آیا۔ تو یہ رب نے ان کی محبت پہ ان کو عطا فرمائی ہے کہ جن کے سینوں کو رب الجلال نے اس محبت کے لیے لائق سمجھا ہے۔ کیا کہ ایک پاکیزہ چیز ہو تو اس کو اٹھا کے کوئی روڑی کے ڈھیر پہ تو نہیں پھینکتا نا۔ تو سینے روڑے کے ڈھیر بنے ہو اور رب اپنے یاروں کی محبت ان میں منتقل کرتا ہے، رب کی غیرت تو گوارا نہیں کرتی۔ تو اس لیے آج ہم اپنے عقیدے پہ فخر کرتے ہیں اور اپنی عقیدت پہ فخر کرتے ہیں، اور آج ہم الحمدللہ اس بات پہ خوش ہیں
کہ رب ذوالجلال نے ہمیں وہ عقیدہ عطا فرمایا ہے جو رب کا پسندیدہ عقیدہ ہے، ہمیں وہ عقیدہ عطا فرمائی ہے جو رب کے فرمان کے مطابق عقیدت ہے۔ رب ذوالجلال نے ہمیں وہ سینہ عطا فرمایا ہے جو محمد علیہ السلام کی یادوں میں مدینہ ہی مدینہ ہے۔